حضرت یونس علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا، اے جبرائیل، مجھے کوئی ایسا انسان بتاؤ، اس کی زیارت کرواؤ جو بہت ہی بڑا عبادت گزار، زمانے کا سب سے بڑا عابد ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک ایسے عبادت گزار کے پاس گئے، حضرت یونس علیہ السلام کو ساتھ لے کر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں کے سردار، اے جبرائیل، میرے نبی کو فلاں میرے عبادت گزار کی زیارت کرواؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے پاس جب گئے تو یونس علیہ السلام نے اس کو دیکھا، اس کے پاؤں دیکھے، جذام کے ساتھ گل گئے تھے۔ وہ جذام ایک ایسی بیماری کہ اس کے پاؤں جو تھے وہ گل گئے تھے اور گل کر جسم سے جدا ہو گئے، اور وہ زبان سے کہہ رہا تھا، یا اللہ عز و جل، تو نے جب تک چاہا میرے ان پاؤں کے ذریعے میرے جسم کے یہ اعضاء، یا اللہ تو کارآمد بنائے میرے لیے، مجھے فائدہ ہوتا رہا ان سے۔ یا اللہ جب تو نے چاہا مجھ سے لے لیے، یا اللہ تو مرضی والا ہے، یا اللہ تو قدرت والا ہے، یہ تیری قدرت ہے کہ تو پاؤں واپس بھی لے سکتا ہے دے کر۔ وہ اپنے پاؤں کو دیکھ کر اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اللہ کی قدرت سبحان اللہ کہہ رہا تھا، اللہ کی قدرت کی تعریف کر رہا تھا۔ اس کے پاؤں علیحدہ ہو گئے تھے، لٹکے ہوئے تھے، اور کوئی علیحدہ تھا۔ حدیث پاک یہ جو ہے ریاض الصالحین میں ہے، اور روضۃ الریاحین الحکایۃ السادسۃ وثلاثون بعد ثلاث المئات صفحہ نمبر 281 ہے۔ اور یہ روایت آپ کو تفسیر صراط الجنان میں سورۃ توبہ میں آیت نمبر 51 میں مل جائے گی۔ اس کی تفسیر میں فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ اپنے پاؤں کے ذریعے اللہ کو یاد کر رہا ہے، یا اللہ یہ تیری قدرت ہے، تو نے مجھے پاؤں دیے اور وہ پاؤں میرے استعمال میں تھے، میں فائدہ حاصل کرتا تھا، چلتا تھا ان کے ذریعے۔ یا اللہ تیری قدرت کتنی پیاری ہے، تو نے واپس لے لیے ہے، تو اتنا قادر ہے۔ وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اپنے پاؤں کو یاد کر کے اللہ کی قدرت بیان کر رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اس کے طریقہ کار، اس کے جو ذکر کا طریقہ ہے، اللہ کی قدرت کو یاد کرنے کا طریقہ ہے، اور وہ عرض کر رہا ہے، یا اللہ میری امید صرف تو ہی ہے، تیری ذات میری امید ہے، یا اللہ مجھے صرف تجھی سے لگاؤ ہے۔ وہ اللہ اللہ کر رہا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے عرض کی، فرمایا، اے جبرائیل، میں نے تو کہا تھا کوئی ایسا عبادت گزار ہو جو نمازیں، روزہ، جو صدقہ خیرات زیادہ کرتا ہو۔ یہ کیسا عبادت گزار ہے، یہ تو اللہ کو یاد کر رہا ہے اور اس کی حالت اتنی خستہ ہے، اور وہ اس کے پاؤں جو ہیں وہ بھی اس کے جسم سے علیحدہ ہو گئے ہیں، وہ اپنے پاؤں کے ذریعے اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے نبی یونس، یہ میری بہت بڑی عبادت کر رہا ہے، یہ اپنے پاؤں کے ذریعے کوئی شکایت نہیں کر رہا، یہ میرا ذکر اور میری قدرت کو پہچان رہا ہے، مجھے قادر کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو نے میرے پاؤں لے کر اپنی قدرت دکھائی ہے مجھے۔ وہ میری قدرت کو دیکھ کر سبحان اللہ کہہ رہا ہے، یہ میں بہت بڑی اس کی عبادت شمار کرتا ہوں۔ اور فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، اے یونس، مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کی میں آنکھیں بھی لے لوں۔ آپ نے اشارہ کیا، اس کی آنکھیں باہر نکل گئیں، جسم سے باہر آ گئیں۔ تو وہ آنکھیں جو ہیں جب نکل پڑیں
تو وہ عبادت گزار جو ہے اس نے کیا کہا؟ وہ عرض کرنے لگا یا اللہ، سبحان اللہ، تیری قدرت کہ میری آنکھیں تو ٹھیک تھیں، یا اللہ یہ کیسے باہر نکل گئیں؟ یا اللہ بغیر وجہ کے، بغیر کسی عذر کے، بغیر چوٹ آنے کے، یا اللہ تیری قدرت کیسی ہے کہ میری آنکھیں جو ہیں یہ مجھے نظر آنا ہی بند ہو گیا اور یہ باہر آ گئی ہیں۔ اور وہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کی قدرت کو یاد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو قادر کہہ رہا ہے، اور عرض کر رہا ہے یا اللہ جتنی دیر تو نے چاہا یہ تو نے مجھے عطا کی آنکھیں، میں نے فائدہ حاصل کیا، تیری دنیا دیکھی، تیری قدرتیں دیکھیں، میں نے دن رات دیکھے، تیری اشیاء، تیری چیزیں دیکھیں، تیرا جہان دیکھا، یا اللہ جب تو نے چاہا واپس لے لی ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو یاد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کر کے سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام اس کے پاس گئے، پہلے تو کچھ دور دیکھ رہے ہوں گے، تو جب پاس گئے تو جا کر کہا اے اللہ کے بندے، تیری آنکھیں جو ہیں یہ باہر آ گئی ہیں، تجھے نظر نہیں آ رہا، تو ہم دعا کرتے ہیں، تو بھی ہمارے ساتھ دعا کر، اللہ تعالیٰ تجھے واپس لٹا دے آنکھیں۔ تو وہ کیا کہنے لگا؟ اس نے کتنا خوبصورت بیان دیا۔ وہ کہنے لگا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، میں اپنے اللہ سے آنکھیں واپس نہیں لوں گا، یہ اللہ نے اپنی مرضی سے مجھے دی تھی اور اپنی مرضی سے جو ہے واپس لی ہے، تو میں اس کی مرضی میں دخل نہیں دینا چاہتا، میرا مقصود اللہ ہے، جیسے وہ راضی ہے ویسے ہی کرے، بس میں اپنی خواہش کوئی اس کی آگے نہیں رکھنا چاہتا، میں سب کچھ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے اتنا اچھا بیان دیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے یہ سب کچھ دیکھا اور عرض کی یا اللہ یہ تیرا اتنا بڑا عبادت گزار ہے، یا اللہ اتنا دنیا میں ہر ایک تکلیف کو برداشت کرتا ہے اور تیری قدرت کو یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی، اے یونس، تو نے مجھے یہ کہا تھا، یہ دعا کی تھی کہ میں نے سب سے بڑا عبادت گزار دیکھنا ہے، تو اے میرے نبی یہ ہے میرا عبادت گزار بندہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں ہے، 2402 نمبر حدیث ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن عیش و عشرت سے زندگی گزارنے والے جو لوگ ہیں، وہ جب دیکھیں گے کہ مصائب زدہ لوگ، تکلیف سے زندگی، دکھ مصیبتوں میں زندگی برداشت کرنے والے لوگ، گزارنے والے لوگ، جب وہ انعامات ان کو ملیں گے تو خیر و عافیت سے زندگی گزارنے والے لوگ دیکھیں گے تو عرض کریں گے، تمنا کریں گے لو ان جلودہم کانت قردت فی الدنیا بالمقارید، کاش ہماری جو ہے یہ زندگی جو دنیا کی ہے، ہماری جلد کاٹ کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، کینچیوں سے ہمارے جسم کاٹے جاتے اور ہمیں ریزہ ریزہ کر دیا جاتا، اور اس طرح ہم دنیا میں زندگی بسر کرتے۔